ہیلو 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 سویٹی جی کدھر ہو یہ لنک دیکھو یہ کیا ہو گیا. آپ دیکھو آپ کو میسیج مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اس لنک اوپن کرو. فلاں نے آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا. آپ کو بے اولادی کے طعنے دیے گئے. آپ کو یہ کہا, آپ کو وہ کہا, آپ کو منحوس کہا, آپ کو یہ. ارے یار ریلیکس. مجھے پتا ہے آپ سب جنہوں نے مجھے بتایا آپ سب بہت پیار میرے سے کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میرے ان تمام سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کہا کہ سویٹی جی خاموش رہنا, بالکل خاموش رہنا. اور سچ تو یہ ہے کہ میں خاموش ہی رہنا چاہتی ہوں. میں ابھی بھی اگر آئی ہوں تو میں کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئی. میں ابھی بھی اگر بولنا چاہوں گی تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہوں گی. میں صرف ڈرتی ہوں اس بات پہ کہ ایک صاف ستھرے چینل پہ بیٹھ کر فیملی پولیٹکس کھیلنا مناسب نہیں لگتا. میں صرف اس ٹاپک پہ اس لیے بات اب کرنا چاہوں گی کیونکہ جو کچھ مجھے بولا گیا وہ اچھا نہیں تھا. کسی حد تک میں پھر بھی ان باتوں کو اگنور اگر کر دوں کہ یار کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے بولنے والے کا بھی قصور نہیں. بولنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا بول دیا. تبھی تو کہتے ہیں غصہ حرام ہے. میں خاموش اس لیے تھی کہ ہمارا چینل صرف انڈیا, پاکستان, ادر کنٹریز میں تو دیکھا جاتا ہی ہے. ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اگر اپنے چینل پہ دکھا رہی ہوں تو اپنے 4 دیواری کے اندر کا ولاگ دکھا رہی ہوں, جس میں میری کوکنگ ہوتی ہے, میری اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے, جس کو میں نے پھر بھی بہت پرائیویسی میں رکھ کر دکھایا ہے ہمیشہ. اور ہر ولاگر ایسا ہی کرتا ہے, اتنی ڈیپلی باتیں یوٹیوب پہ نہیں لے کر آتا. میرا شروع سے لے کر اب تک یہی ہے کہ اپنے چینل کو صاف ستھرا رکھو, اپنے چینل پہ گند نہیں کرو, اپنے چینل پہ دوسرے تیسرے کی بات نہیں کرو. کیونکہ ہمارے خاندان میں بھی اچھے برے لوگ ہیں جو ہمارا اچھا بھی چاہیں گے, ہمارا برا بھی چاہیں گے. تو یہ ساری باتیں کر کے ان کو انجوائے کروانا مناسب نہیں لگتا. خیر, لیکن کبھی کبھار آپ کو کچھ لوگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. تو آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بات کرنے لگی ہوں, کس کے بارے میں کرنے لگی ہوں. کل میں سو رہی تھی, مجھے اتنے میسیج آنا شروع ہو گئے واٹس ایپ پہ, اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ, اور کل تو حد ہی ہو گئی کہ مجھے ٹک ٹاک پہ بھی کمنٹ آنا شروع ہو گئے کہ آپ کے بارے میں فلاں بندے نے یہ بولا ہے, آپ نے ویڈیو دیکھی. تو میں ریئیکشن والوں کی طرح یہ نہیں بولوں گی کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا, ہمیں تو لوگوں نے آ کے ساری بات بتائی. کیونکہ میں لوگوں پہ اتنا یقین نہیں کرتی, لوگوں کی باتیں سن کر میں یقین نہیں کرتی جب تک میں اپنے کانوں سے سن نہ لوں, آنکھوں سے دیکھ نہ لوں. تو بس جی, میں نے ویڈیو اوپن کی اور میں نے ویڈیو دیکھی. میری ماں کی عمر کی ہیں, میں کوئی بھی ایسے ورڈز نہیں بولوں گی جس سے میرے ماں باپ نے جو میری تربیت کی ہے اس پہ انگلی اٹھے. رشتے بنتے ہیں, رشتے ختم ہوتے ہیں. عدالتوں میں 90% کیسز طلاق کے ہی ہیں. آپ جائیں عدالت میں کھڑے ہوں, 90% کیسز طلاق کھلا. تو بس اللہ پاک کبھی بھی کسی ماں باپ کو یہ دکھ نہ دکھائے, اللہ پاک کبھی بھی کسی بیٹی کا گھر خراب نہ ہو. لیکن اگر اللہ پاک کو طلاق ورڈ نہیں پسند تو اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا یہاں پہ سیٹ اپ صحیح نہیں بن رہا, آپ میاں بیوی کے بیچ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, تو علیحدہ ہو جاؤ, علیحدگی اختیار کر لو. ٹھیک ہے, تو اس بات کو رکھتے ہیں سائڈ پہ. اتنی پرانی بات کو اب کیوں کیا گیا؟ اگر ہم یہ بولیں ویوز کے لیے تو نہیں یار, ویوز کے لیے یہ سب کرنا مناسب نہیں ہے.
اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی لائف دیکھ کر آپ کے اوپر پھر سے کیچڑ اچھالنے کے لیے، تو نہیں یار، ہمارا ان کا کیا مقابلہ. نہیں، مجھے اپنے آپ پہ آج فخر ہو رہا ہے کہ میں نے دوبارہ کبھی نام نہیں لیا. مجھے کبھی ان سے ریلیٹڈ کوئی کومنٹ آئے تو میں نے ان کومنٹس کا ہمیشہ پازیٹیو جواب دیا. میں نے کسی کو موٹی نہیں بولا، میں نے کسی کو بھینس نہیں بولا. میں نے جب بھی کبھی کوئی بیہودہ قسم کا کسی نے کومنٹ کیا ان سے ریلیٹڈ، تو میں نے ہمیشہ شٹ اپ کال دی. ہمیشہ. کیوں دی؟ کیوں؟ ایک رشتہ تھا، ختم ہو گیا، بات ختم. میرے تک میسیج آتے ہیں، میرے تک اسکرین شاٹ آتے ہیں، میں پھر بھی اگنور کر دیتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ ہونے پہ مجھے کہا کہ کہاں کر دیا رشتہ، کہاں کر دیا رشتہ، اور آج وہی لوگ رشتہ ٹوٹنے پہ جشن منا رہے ہیں. میرے میں اتنا شعور ہے پہلے دن سے لے کر اب تک کہ میں نے پہچان لیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یوٹیوب پہ آخر ہوا کیا. یہ شعور تھا میرا، اور ان میں اتنا شعور نہیں کہ وہ اچھے برے لوگوں کو پہچان ہی نہیں سکے. وہ برائی کے پیچھے جلدی لگ جاتے ہیں، وہ برائی کو جلدی پکڑتے ہیں. خیر، بات کرتے ہیں سب سے پہلے اولاد کی. میں نے یوٹیوب جوائن کیا تھا یہ سوچ کر کہ میرے پاس ابھی بچے نہیں ہیں، چلو اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ولاگنگ سٹارٹ کرتی ہوں، تھوڑا دھیان ہٹ جائے گا. لیکن میری اس کمزوری کو پکڑ کے مجھے یوٹیوب پہ بے تحاشا ٹرول کیا گیا. کسی نے بولا کہ یہ بانجھ ہے، کسی نے بولا اچھا ہوا اس کی اولاد نہیں ہے، کسی نے بولا یہ تو دوسروں کے بچوں کو ایسا بولتی ہے تبھی تو اس کی اولاد نہیں ہوئی، کسی نے بولا یہ ہے ہی ایسی، اس کو اس لیے اللہ نے اولاد نہیں دی. اولاد کا ہو جانا یا اولاد کا نہ ہونا دونوں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے. آپ کو پتہ ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی اس کی آزمائش مجھے لگتا ہے زیادہ میٹھی ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے اور نزدیک ہو جاتا ہے. وہ دن رات اللہ پاک سے اولاد مانگتا ہے، وہ اللہ 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 زیادہ کرتا ہے. اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ بھی آزمائش ہے. پتہ ہے کیسے؟ آپ نے جو کسی کے ساتھ اچھا برا غلط کچھ بھی کیا ہے نا، وہ آپ اپنی اولاد سے پاتے ہو. ٹھیک ہے؟ وہ آپ اپنی اولاد سے پاتے ہو. آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو وہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی. کسی کا مال ناحق کھایا ہے تو وہ بھی آپ کو آپ کی اولاد سے ہی پاؤ گے. تو ڈرنا چاہیے. اللہ اگر نہیں دیتا نا تو اللہ دے کر لے بھی لیتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کی اولاد کو کچھ ہو. بچے تو فرشتے ہوتے ہیں. بچوں کے اوپر انگلی اٹھانا، بچوں کو برا بھلا کہنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں. کسی کو اولاد کا طعنہ دینا، کسی کو یہ کہنا کہ اس نے ایسا کیا تو اس کے پاس اولاد نہیں، یہ فارغ بیٹھی رہتی ہے، دماغ ایسا، یہ وہ، یہ غلط ہے. ساری باتیں ایک طرف، کسی کو اولاد کا طعنہ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. خدا سے ڈرنا چاہیے. باقی رہی بات میرے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا شرط زندگی انشاءاللہ اللہ دے گا. بہت جلد نیوز بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں منحوس وقت کی. وقت منحوس نہیں ہوتا، لوگ منحوس نہیں ہوتے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے آپ کو کسی آزمائش سے گزارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟
کہا گیا کہ میں گھر کے چکر لگاتی تھی، میں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ نہیں، کون ہوتا تھا ہائی وے پہ حیدرآباد سے رخصت ہونا اور لاہور ہائی وے پہ پہنچ کر کال کرنا، اور ہم بس پہنچنے والے ہیں، کیا ہم آپ کے گھر آ جائیں؟ آدھی رات کو 1 بجے گلدستہ لے کر میرے گھر کون آتا تھا؟ میرے گھر کیک کون بھجواتا تھا؟ میرے گھر کے 3 سے 4 چکر کیوں لگائے گئے؟ کیوں؟ میں تو 1 دفعہ گئی تھی، وہ ویڈیو بھی موجود ہے، 1 دفعہ گئی تھی کہ نہیں یار میرے پاس 1-2 دفعہ ہیں، تحفے لے کر آئے ہیں، چلو میں مل لیتی ہوں۔ کہتے ہیں انسان وہ بات کرے جس میں حقیقت ہو، ہوا میں تیر نہ چلائے۔ میں چپ اس لیے چپ رہی کہ میرے بڑوں نے مجھے بولا کہ چپ رہنا، خاموش ہو جاؤ۔ ہم لڑکے والے تھے، لڑکی والوں کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی، اب بس، اب سب ختم ہو گیا نا، اب بس۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ کہا گیا کہ میں ملی، میں نے پھنسایا، یہ وہ۔ میں تو یوٹیوب پہ 2015 سے ہوں۔ میرا تو یوٹیوب پہ ایک چینل تھا سویٹی جی کے نام سے، جس کے اوپر بہت ویڈیوز تھی، وہ میرا چینل ہیک ہو گیا تھا۔ نہ میری ماں ولاگر تھی، نہ میرا باپ ولاگر تھا۔ میں نے اپنا نام اپنے نام سے بنایا، اپنی پہچان اپنے نام سے بنائی۔ ہاں، وہ ایک اچھی گھڑی نہیں تھی جس میں میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑا۔ اس میں بھی مجھے لوگ کہتے تھے لو نا، شاؤٹ آؤٹ لو نا، تو میں کہتی تھی نو، نیور۔ جائے میری ساری ہسٹری نکالیں، میں چیلنج کرتی ہوں، میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں ان سے بھی ملنے سے پہلے بولا ہوا ہے کہ میں کبھی بھی کسی سے شاؤٹ آؤٹ نہیں لوں گی۔ ہاں، میں نے بہت لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ دیے، میں نے بڑے لوگوں کی پہچان کروائی یوٹیوب پہ، پر میں نے اپنی پہچان کسی سے نہیں لی۔ میری اور بھی بڑی یوٹیوبرز کے ساتھ دوستیاں آج بھی ہیں، آج بھی، پر میں نے ان سے کبھی نہیں کہا مجھے شاؤٹ آؤٹ دیں۔ دوسری بات، کیس کی بات۔ آپ کو پتہ ہے 18 فیب 2025، ہاں 18 فیب 2025 کو جو ہے نا کیس کا فیصلہ ہوا تھا۔ پہلے تو میں یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں جن لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا کہ کیس تھا کیا، کیس کس بنیاد پہ کیا گیا ہمارے اوپر۔ ہم پہ کیس ہوا تھا، ہم نے کسی پہ کیس نہیں کیا تھا، ہم پہ کیس کیا گیا تھا۔ کس پہ؟ محسن سلطان اور مینا سلطان، میرے پہ، ہم دونوں بہن بھائی پہ کیس کیا گیا۔ اور کیس کس نے کیا؟ نام کون تھے؟ ماں کا اور بیٹی کا، ٹھیک ہے۔ جب ہم کیس جیت گئے نا تو میرے بڑوں نے مجھے بولا، میرے خاوند نے بولا کہ بس وہ بھی بیائی گئی، تمہارا بھائی بھی بیایا گیا، اب اس ٹاپک پہ بات کرنا بے فضول ہے، اب اس ٹاپک کو اچھالنا بے فضول ہے۔ وہ بھی بال بچے والی ہو گئی، تمہارا بھائی بھی بال بچے والا ہو گیا، وہ بھی سسرال والی ہو گئی، تمہارا بھائی بھی سسرال والا ہو گیا۔ بس آگ بہت تھی، غصہ بہت تھا، کیونکہ کیس جب چل رہا تھا تب بھی کئی دفعہ ویڈیوز لگائی گئیں، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ تب بھی میں نے رپلائی نہیں دیا کبھی، جیت گئے تو دکھاؤ کچھ، تب بھی میں چپ رہی کہ یار کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کل پھر بولا گیا، میں نے باقاعدہ کمنٹ دیکھے، اللہ کا نام لے لے کر بولا گیا ہم کیس جیت گئے، وہ ہارے ہیں، ان کو منہ کی پری ہے، یعنی کہ ہم ہار گئے، ہمیں منہ کی پری۔ اوکے، کیس کیا گیا تھا جی، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی 40 منٹ کی جس میں ان کے بارے میں بتایا۔ یہ لوگ تو انسٹاگرام پر آ کر بول رہے تھے اور میری مسٹیک یہ تھی، مجھے بھی انسٹاگرام پر ہی بول کر مدعا ختم کر دینا چاہیے تھا۔ میں یوٹیوب پر بیٹھ کر میں نے رونا رویا اپنا، اصلیت جب بتائی نا تو اس کے اوپر کیس تھا
کیس تھا جی ہمارے اوپر الزام لگائے، یہ کیا، ہم لوگ ہسپتال ایڈمٹ ہو گئے، ہمارے اوپر اتنا خرچہ آیا، ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمیں اب ان سے 4 کروڑ ہرجانا چاہیے ہمارے نقصان کا۔ تو ان کو چاہیے تھا 4 کروڑ جو انہوں نے کیس ہم پہ کیا۔ جس پہ کیس کیا جاتا ہے نا، اس کی جوتی جو ہے نا گھس جاتی ہے عدالت کے چکر لگا لگا کے۔ ان سے پوچھیں میں کتنی دفعہ گئی ہوں، میں بتاتی ہوں، میں صرف 1 دفعہ گئی ہوں، وہ بھی اگر میں نہ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں 1 دفعہ اس لیے گئی کیونکہ میں تب گئی ہوئی تھی اپنے سسرال، تو میں نے کہا چلو یار 1 دفعہ چکر لگا ہی لیتے ہیں، پیش ہو ہی جاتے ہیں۔ کٹکھرے میں تو یہ پیش ہوتے تھے۔ اوکے، انہوں نے کہا کل حلفاً بولا ہے اپنے کمنٹ باکس میں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، جو بات کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر کرتی ہوں، کہ ہم کیس جیت گئے۔ اگر آپ کیس جیت گئے ہیں تو آپ دکھائیں، وہ رسید دکھائیں جس میں میں نے آپ کو 4 کروڑ دے دیا۔ کوئی بینک کی رسید ہو، کوئی بستہ ہو جس میں نے ڈال کے آپ کو 4 کروڑ دیا، وہ دکھائیں۔ آپ عدالت کا کوئی پروف دکھائیں، کوئی پیپر دکھائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی کیس میشا اور علی ظفر کے کیس کا پتہ ہی ہوگا، میشا نے علی ظفر کے اوپر الزام لگایا تھا تو علی ظفر وہ کلیئر ہو گیا، تو الٹا میشا نے علی ظفر کو پیسے دیے۔ میشا علی ظفر پہ الزام لگا کے جو پیسے نکلوانا چاہ رہی تھی، کیس علی ظفر جیت گیا تو میشا نے الٹا علی ظفر کو پیسے دیے۔ تو کیس یہ لوگ اگر جیت گئے ہیں، ان سے بولیں کوئی پروف دکھائیں۔ میں ان کو 48 آورس دیتی ہوں، اگر اس 48 آورس میں کچھ دکھا دیتے ہیں، چاہے میں ہار گئی ہوئی ہوں یا یہ جیت گئے، کچھ دکھا دیں، مان جاؤں گی۔ رہی بات اگر یہ بات کرتے ہیں وائسز لیک ہو گئی، تو یار 2-2.5 سال پرانی وائسز کو کتنی دفعہ توڑ مروڑ کر جوڑ کر آپ نے ریپیٹ کرنا، کتنی دفعہ آپ نے دکھانا ہے، کتنی دفعہ آپ نے سنانا ہے۔ 2025 18 فیب کو جس دن کیس کا فیصلہ ہوا تھا، اس دن بھی آپ نے یہ اچانک سے جائیں ان کے چینل پہ، 18 فیب کو جب ہم کیس جیتے تھے اس سے 1 دن پہلے کے 2 دن بعد انہوں نے میرے اور میرے ہسبینڈ کی وائس لیک کی تھی۔ وہ پڑا ہوگا غصے میں کہ یہ تو اب آگے کیس کے بارے میں بتائے گی، تو چلو جلدی سے جو ہے نا ہم تھوڑا سا نا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وائسز تو آپ کی بھی لیک ہوئی تھی، آپ کی بیٹیوں کی بھی ہوئی تھی، مجھ تک آئی تھیں، خدا قسم مجھ تک آئی تھیں، یہ نہیں ریئیکشن والیوں نے دی تھیں۔ میں نے تب بھی کہا چھوڑ دو یار، چینل ہے یار، کیا گند کرنا چینل پہ، کیونکہ یہاں پہ لوگ تماشا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، بعد میں کہہ دیتے ہیں چھوڑو دفع کرو، کیا ضرورت ہے پرانی بات ریپیٹ کرنے کی۔ کیا آپ نے جو کل الفاظ بولے ہیں نا مجھے لے کر، آپ یقین کریں میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، آپ نے مجھے کتنی بد دعائیں دی ہیں، لیکن میں آپ کو کوئی بد دعا نہیں دوں گی۔ بد دعا نہیں لگتی، ہاں لگتی ہے، میرے دل سے آہ نکلی ہے کل، ٹھیک ہے، باقی میں تو چاہتی ہوں میرے بچے ہوں، میں راتوں کو جاگوں، میرے پاؤں سوجیں، میرا جسم سوجے، مجھے الٹیاں آئیں، میں تھکوں، میری کنڈیشن ایسی ہو جو ایک پریگننٹ عورت کی ہوتی، میں تو چاہتی ہوں، میں تو ترسی ہوئی ہوں۔ آپ فکر کریں اب اپنی اولاد کی، کہ آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 1000 بار مجھے بے اولادی کا طعنہ دیا۔ اللہ آپ کے گھر کے بچوں کو سلامت رکھے۔ بچہ ایک بخار کی مار ہوتا ہے، بچے کے اوپر سے 1 سیکنڈ کے لیے نظر ہٹ جائے نا، کچھ ہونا اسی ٹائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی کے بچے کو کچھ نہ ہو۔ نیکسٹ ٹائم آنٹی کبھی بھی کسی کو بے اولادی کا طعنہ نہ دینا، کبھی بھی یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے کسی بچے کا نقصان ہو جائے۔ میں آپ کو 48 آورس دیتی ہوں، آپ
عدالت کی کاپی اگر آپ جیت گئی ہیں وہ دکھا دیں، اگر میں ہار گئی ہوں تو وہ دکھا دیں. اگر آپ 48 آورس کے اندر وہ نہیں دکھائیں گی، پھر میں اپنی پبلک کو وہ دکھاؤں گی، وہ ثبوت. ٹھیک ہے. رہی بات جس دن سے میں کویت آئی ہوں، میرا بھائی باہر گیا ہے، اس دن سے آگ نہیں بجھ رہی. اس دن سے میرے خلاف جو ریئیکشنز بنوائے جا رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا آپ بنوا رہی ہیں، میں نے نہیں کہا آپ ہے اس کے پیچھے، میں نے کہا ہی نہیں آپ کا ہاتھ ہے. آپ جو بار بار کہہ رہی ہیں نا کہ میں ریئیکشن بنوا رہی ہوں، جو ریئیکشن بنوا رہا ہو، خدا کی اس بندے کے اوپر لعنت ہو. اللہ اس کو ایسی مار مارے کہ جو اگر کسی سے ریئیکشن بنوا رہا ہے، اللہ اس کو ایسی مار مارے کہ اس کو مرتے دم تک پانی نصیب نہ ہو. سب سے بڑی بات انسان دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک جب مجھے موت آئے میرے منہ سے کلمہ نکلے، اگر تو میں، میرا خاوند یا میرا بھائی ریئیکشن بنوا رہا ہے تو یا اللہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی ریئیکشن بنوا رہا ہے تو یا اللہ پاک مرتے ہوئے ہمارے منہ سے کلمہ بھی نہ نکلے. اور میں ہوتی کون ہوں کسی کے لیے ریئیکشن بنوانے والی؟ وجہ مجھے کیا ملے گا؟ ریئیکشن تو آپ کے کانٹینٹ پہ بن رہا ہے. ہاں البتہ میرے پہ جو ریئیکشن بنتا ہے وہ میرے کانٹینٹ پہ نہیں بن رہا. جو میں دال ساگ بنا کر دکھا رہی ہوں اس پہ نہیں بن رہا. اس میں میری عزت اچھالی جا رہی ہے بار بار. آپ نے میرے اوپر کیس کیا تھا نا کہ میں نے ڈیفیم کیا ہے، میں نے کیا ہے، جس کو آپ عدالت میں ثابت ہی نہیں کر سکی کہ میں نے آپ کو کیسے ڈیفیم کیا ہے. آپ کٹہرے میں آ کر بتا ہی نہیں سکی کہ حقیقت سچ ہے کہ غلط ہے. آپ نے ایسا کچھ بتایا ہی نہیں. پھر کیس اینڈ ہوا نا. ہاں اگر آپ جیت گئی ہیں تو آپ آئیں 4 کروڑ دکھائیں، ہم فقرے تھے، ہم غریب تھے. اگر آپ جیت گئی ہیں تو پھر 4 کروڑ آپ معاف تو نہیں کر سکتی نا. آپ نے تو پھر 4 کروڑ لیا ہوگا، کیونکہ کیس تھا ہی یہ کہ 4 کروڑ پھر ہمیں یہ دیں گے اگر ہم جیت جائے. میں چاہوں میں آج بھی کاؤنٹر کر سکتی ہوں، آج بھی میں بس خاموش ہو گئی تھی کہ نہیں یار معاملہ ختم ہے. لیکن نہیں، پتہ نہیں معاملہ شاید ویوز ہے، شاید یوٹیوب ہی سب کچھ ہے. آپ اپنی اتنی ڈیپلی باتیں، میں تو یہ حیران ہوں کہ کل اس ویڈیو کو لگانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ہی نہیں. آپ سمجھداری سے کام لیں. میں کئی دفعہ شٹ اپ کال دے چکی ہوں ریئیکشن والیوں کو کہ لڑائی مت کرواؤ. وہ فیملی اپنی لائف میں مصروف ہے، ہم اپنی لائف میں مصروف ہیں. میں کہتی رہ گئی. میں نے بار بار آپ تک بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کی اپنے ویڈیو کے ذریعے، لیکن اتنی بچگانہ سوچ کی مجھے آپ سے امید ہی نہیں تھی. یہ جو کچھ ریئیکشن والی میرے پیچھے پڑ گئی ہوئی ہے نا، ان کی تو میں نے فیک آئی ڈیز پکڑی تھیں. کچھ ایسے معاملات بنے تھے انہوں نے میرے ساتھ دوستی کی، میرے سے بات چیت کی. اس کے بعد جو بھی ہمارے بھی بات چیت ہوتی تھی تو انہوں نے اس بات چیت کو توڑ مروڑ کر آپ تک وہ میسیج پہنچا دیے. جب میں نے ان کی اصل حقیقت جان لی، جب میں نے ان کے فیک آئی ڈیز پکڑے کہ ان فیک آئی ڈیز کو آپ کے نام سے یوز کر کے مجھ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا اوہو ہم تو پکڑے گئے سویٹی کے آگے، ہم تو پکڑے گئے. معافی ترافی اس ٹائم میرے ساتھ کر لی. آج آپ کے پیر چاٹ رہے ہیں، آپ کو آئی ڈی وائسز دے رہے ہیں. اب چلا دیں وہ وائسز. آپ پبلک سے میں یہی بولوں گی، وائسز کو غور سے سننا اور دیکھنا. پہلے تو وہ وائسز 2-2.5 سال پرانی ہیں جب یہ معاملات ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ وائسز جو ہیں نا، ڈیفرنٹ وائسز کو جوڑ کر بنائی گئی ہے. ہاں میری وائسز ہیں، میرے ہسبینڈ کی بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ جوڑ کے توڑ مروڑ کے وہ بنائی گئی ہے ایک وائسز. اس بندی کو جو آگ ہے نا، وہ جو ناسا چوڑی بندی ہے، ریئیکشن والی ناسا چوڑی، اس کو آگے یہ ہے کہ میں نے جو اس کے اوپر کیس کیا تھا اور میں نے جو اس کے ساتھ اس کا جو میں نے حشر کیا تھا نا، اس کے چینل سے جو ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی تھی نا، وہ جو حشر ہے نا اس کا وہ بھول نہیں پا رہی.
اس لیے وہ ان کو استعمال کر رہی ہے. وہ ان کی سگی نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سگی ہے, ہمیں وائسز دے رہی ہے, ہمیں یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. وہ ان کی سگی نہیں ہے. اس کا چٹا کھٹا میں نے پکڑا تھا تو وہ پیچھے ہٹی میرے سے اور وہ میرے خلاف ہو گئی. باقی آنٹی آپ سمجھداری سے کام لیں. ایک دفعہ اگر آپ شٹ اپ کال ان کو دے دیں گی نا, جو آپ کے خلاف ویڈیوز بنوا رہے ہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں. میں تو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں مجھے آپ سے کوئی پرابلم نہیں, آپ اپنی لائف میں مصروف ہیں, میں اپنی لائف میں مصروف ہوں, دوبارہ کوئی گند نہیں کرے گا. لیکن آپ ان کی باتوں میں آ کے آپ خود ہی گند کر دیتی ہیں. آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں, اپنے بچوں میں, اپنے خاوند میں کوئی بھی نہیں. میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں خود ہی رابطہ کر کے نا سمجھانے کی کوشش کروں, حلف اٹھا لوں, قرآن اٹھا لوں کہ میں نہیں ہوں, سمجھداری سے کام لیں. نہ یہ آپ کو کام کرنے دے رہے ہیں, نہ یہ مجھے کام کرنے دے رہے ہیں. لیکن اچھا ہوگا میں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا, کیونکہ آپ میں سمجھداری نہیں ہے. میں کویت آئی, میرا بھائی نیدرلینڈ گیا. کہا آپ کی بیٹی انسٹاگرام پہ سٹوریز لگا رہی ہے نیدرلینڈ کی, آج سے پہلے کیوں نہیں لگائی؟ آپ نے آج سے پہلے پردیسیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہاں, آپ بھی تو پردیس گئی تھی نا, دبئی, شارجہ, سیٹل ہونے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے, گھر بھی بنا لیا, چیزیں بھی لے لیں. آپ پردیس کیا لینے گئی تھیں؟ آج آپ پردیسیوں کو باتیں کر رہی ہیں. کیوں میں آ گئی ہوں, میرا بھائی آ گیا ہے, ہمیں اللہ نے سیٹ کر دی اپنی لائف میں. میں اپنے خاوند کے ساتھ ہوں. آپ تو ہر وقت بس میرے خاوند کی اور میری علیحدگی کی دعائیں ہی کرتی رہتی ہیں. آپ ہو یا آپ کی بیٹی ہو. ابھی 2 دن پہلے آپ کی بیٹی لوگوں کو کھلم کھلا بول رہی ہے, مرے سویٹی, موٹی. خیر سویٹی اس نے نہیں بولا, سوری, موٹی. اب واللہ عالم, کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی وہ اپنی بہن کو کہہ رہی ہے, کچھ لوگوں کا کہنا تھا مجھے کہہ رہی ہے. بہن کو کہہ رہی ہے تو بھی ویری بیڈ, مجھے کہہ رہی ہے تو بھی ویری بیڈ. لوگ بھی غلط ہیں نا, ایس بھیجتے ہیں, دکھاتے ہیں, اور میں لوگوں کو کہہ کے تھک گئی ہوں. مجھے ان کے بارے میں مت بتاؤ. آپ کو اگر میرے سے اتنی محبت ہے نا تو آپ مجھ سے میری بات کرو, ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی اگر لوگوں کو یہ شٹ اپ کال دیں گی نا تو آپ کی لائف میں بھی سکون آ جائے گا. آپ میری باتوں کا برا نہیں ماننا, ان کو پازیٹیو ہو کر سوچنا. اور رہی بات کیس والی, تو میں آپ کو 48 آورس دے رہی ہوں. اگر آپ کیس جیت گئی ہیں تو آپ وہ 4 کروڑ دکھا دیں. اس کے ساتھ ہم جو بھی عدالت کی طرف سے نوٹس وغیرہ, رسید وغیرہ, جو بھی کچھ ہے وہ دکھا دیں, شو کروا دیں, جس میں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ جیت گئی ہیں. اگر آپ 48 آورس میں نہیں دکھائیں گی تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ میں دکھاؤں گی. مجھے ویوز نہیں کھیلنا. سب کچھ یوٹیوب نہیں ہوتا, سب کچھ یوٹیوب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ سمجھداری سے کام لیں. لوگوں کے پیچھے لگ کر پرانی زندگیوں کو مت ریپیٹ کریں. جو ہوا بہت غلط ہوا تھا, اچھا نہیں ہوا تھا. اللہ پاک آپ کی بچوں کے بھی نیک نصیب کرے, اور اللہ پاک ہمارے گھر کے بھی بچوں کے نصیب نیک کرے. اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اولاد سے نوازے تاکہ اس طرح کے لوگ تانے نہ دے سکیں. آمین. اللہ حافظ.